بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدقہ و خیرات اسلام میں نہایت فضیلت والا عمل ہے جو انسان کے گناہوں کا کفارہ، بلاؤں سے حفاظت اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنتا ہے۔ قرآن و احادیث میں اس کی بے شمار فضیلتیں بیان کی گئی ہیں۔ قرآن مجید میں صدقہ خیرات کی فضیلت نمبر 1، صدقہ مال میں برکت اور گناہوں کا کفارہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذن لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ سورۃ البقرہ۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں، پھر خرچ کرنے کے بعد نہ احسان جتاتے ہیں اور نہ ہی دکھ دیتے ہیں، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے۔ ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ نمبر 2، صدقہ اللہ کے ہاں کئی گناہ بڑھ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، مثل الذی ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلہ جنۃ واللہ یدعی الی من یشاء واللہ واسع علیم۔ جو لوگ اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال اس دانے کی سی ہے جو 7 بالیاں اگائے اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں، اور اللہ جس کے لیے چاہے اضافہ کر دیتا ہے، اور اللہ بڑی وسعت والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لکم ویغفر لکم واللہ شکور حلیم۔ اگر تم اللہ کو اچھا قرض دو، یعنی کہ صدقہ کرو، تو وہ اسے تمہارے لیے کئی گنا بڑھا دے گا اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ بہت بڑا قدردان اور بردبار ہے۔ احادیث مبارکہ میں صدقہ و خیرات کی فضیلت نمبر 1، صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان الصدقہ تغفی غضب الرب وتدفع میتات السوء۔ سنن ترمذی شریف میں یہ حدیث پاک موجود ہے کہ بے شک صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے اور بری موت کو دور کر دیتا ہے۔ نمبر 2، صدقہ قیامت کے دن سایہ بنے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کل امرئ فی ظل صدقات حتی یفصل بین الناس۔ مسند احمد شریف میں یہ حدیث پاک موجود ہے جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، قیامت کے دن ہر شخص اپنے صدقہ کیے ہوئے مال کے سائے میں ہوگا، یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے گا۔ نمبر 3، صدقہ مال میں کمی نہیں کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ما نقصت صدقات من مال۔ صحیح مسلم شریف میں یہ حدیث پاک موجود ہے جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، صدقہ دینے سے مال میں کمی نہیں ہوتی، البتہ اس میں اللہ تبارک و تعالی برکت ضرور ڈال دیتے ہیں۔ نمبر 4، سب سے بہترین صدقہ کون سا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، ای الصدقہ افضل، کون سا صدقہ سب سے افضل ہے؟ تو آقا کرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان تصدق وانت صحیح شحیح تغشى الفقراء وتعمل غنی۔ صحیح بخاری شریف میں یہ حدیث پاک موجود ہے، وہ صدقہ جو تم اس وقت کرو
جب تم صحت مند اور حریص ہو، فقر کا ڈر ہو اور مال کی خواہش بھی ہو۔ صدقہ و خیرات ایک عظیم نیکی ہے جو دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ ہے۔ یہ نہ صرف مال میں برکت کا باعث ہے بلکہ مصیبتوں کو بھی دور کرتا ہے۔ قیامت کے دن سایہ فراہم کرے گا اور اللہ کی رضا کا ذریعہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ خالص نیت کے ساتھ اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کریں تاکہ دنیا و آخرت میں کامیابی حاصل ہو جائے۔ قرآن میں زکوٰۃ کا ذکر، قرآن مجید میں زکوٰۃ فرض ہونے کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکعِینَ۔ سورۃ البقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اس آیت مبارکہ میں زکوٰۃ کی فرضیت عبادات میں شامل کیا گیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہر صاحب نصاب مسلمان پر لازم ہے۔ نمبر 2، زکوٰۃ کے مصارف یعنی کہ مستحقین۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا مؤلفات قلوبهم فی الرکاب والغامرین فی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ زکوٰۃ تو صرف فقیروں، مسکینوں، زکوٰۃ کے کام پر مقرر لوگوں جن کی دلجوئی مقصود ہو، گردنوں کے چھڑانے، قرض داروں کی مدد کرنے، اللہ کی راہ میں اور مسافروں پر خرچ کرنے کے لیے ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے فرض کیا گیا ہے اور اللہ خوب جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ یہ آیت مبارکہ بتاتی ہے کہ زکوٰۃ کے 8 مصارف ہیں اور ان لوگوں کو زکوٰۃ دی جانی چاہیے۔ احادیث مبارکہ میں رمضان میں زکوٰۃ کی فضیلت، رمضان المبارک میں زکوٰۃ اور صدقہ دینے کی فضیلت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا افضل الصدقات صدقۃ فی رمضان۔ سنن ترمذی شریف میں یہ حدیث پاک موجود ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ سب سے بہترین صدقہ رمضان کے مہینے میں دیا جانے والا صدقہ ہے۔ یہ حدیث مبارکہ بتاتی ہے کہ رمضان المبارک میں زکوٰۃ اور صدقہ دینے کا ثواب عام دنوں سے کئی گنا زیادہ ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان میں سب سے زیادہ سخی ہوتے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ اجود الناس وکان اجود ما یکون فی رمضان ہی یلکہ لی جبریل جی۔ صحیح بخاری شریف کی یہ حدیث مبارکہ ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ سخی تھے، اور رمضان کے مہینے میں جب جبرائیل علیہ السلام آپ سے ملاقات کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت تیز چلنے والی ہوا کی مانند ہوتی۔ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ رمضان میں صدقہ و زکوٰۃ دینا زیادہ اجر کا باعث بنتا ہے۔ صدقہ فطر کا رمضان المبارک میں خاص حکم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زکوٰۃ الفطر طہارۃ للصائم من اللغو والرفث وظلمات للمساکین۔ سنن ابی داؤد شریف کی یہ حدیث مبارکہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقہ فطر کو واجب قرار دیا تاکہ روزے دار کی لغو اور فضول باتوں سے پاکی ہو جائے اور مسکینوں کے لیے کھانے کا انتظام ہو سکے۔ یہ حدیث مبارکہ بتاتی ہے کہ رمضان کے اختتام پر صدقہ فطر دینا لازم ہے تاکہ روزے کا ثواب مکمل ہو جائے۔ قرآن و حدیث میں زکوٰۃ کی فرضیت اور رمضان المبارک میں اس کی ادائیگی کی فضیلت واضح طور پر بیان کی گئی ہے۔ رمضان میں زکوٰۃ دینا
زیادہ اجر و ثواب کا باعث بنتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اس مہینے میں سب سے زیادہ صدقہ و خیرات کرتے تھے، لیکن ہمیں بھی رمضان المبارک میں زکوٰۃ اور صدقہ زیادہ سے زیادہ ادا کرنا چاہیے تاکہ اللہ کی رضا حاصل ہو اور محتاجوں کی مدد ہو سکے۔ قرآن مجید میں زکوٰۃ کے نصاب کا ذکر، زکوٰۃ فرض ہونے کا عمومی حکم، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، سورۃ البقرہ میں ارشاد باری تعالی ہے، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اس آیت مبارکہ سے واضح ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی ہر صاحب نصاب پر فرض ہے اور اسے باقاعدگی سے ادا کرنا چاہیے۔ نمبر 2، زکوٰۃ کن لوگوں پر یعنی زکوٰۃ کن لوگوں کو دی جانی چاہیے، اس کا پیمانہ بھی اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید سورہ توبہ میں بیان کر دیا ہے۔ یہ آیت مبارکہ آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: زکوٰۃ تو صرف فقیروں، مسکینوں، زکوٰۃ کے کام پر مقرر لوگوں، جن کی دلجوئی مقصود ہو، گردنوں کو چھڑانے، قرض داروں کی مدد کرنے، اللہ کی راہ میں اور مسافروں پر خرچ کرنے کے لیے ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے فرض کیا گیا ہے۔ اس آیت میں زکوٰۃ کے 8 مصارف بیان کیے گئے ہیں جن میں زکوٰۃ خرچ کی جاتی ہے۔ حدیث پاک میں زکوٰۃ کے نصاب اور مقدار کا تعین، زکوٰۃ کا نصاب کتنے مال پر زکوٰۃ فرض ہے۔ نمبر 1، سونا۔ نبی کریم آقا دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم شریف کی یہ حدیث پاک ہے کہ جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: 5 اوقیہ یعنی 87.5 گرام سے کم سونے میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ یعنی اگر کسی کے پاس 87.5 گرام یا اس سے زیادہ سونا ہو اور وہ 1 سال تک محفوظ رہے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ نمبر 2، چاندی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: 5 اوقیہ۔ اوقیہ ایک وزن کا پیمانہ ہے۔ 612.36 گرام چاندی سے کم میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ یعنی اگر کسی کے پاس 612.36 گرام یا اس سے زیادہ چاندی ہو تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ نمبر 3، نقدی اور تجارتی مال۔ نقدی اور تجارتی مال کا حساب چاندی کے نصاب کے مطابق کیا جاتا ہے۔ اگر کسی کے پاس اتنی رقم ہو کہ جو 612.36 گرام چاندی کے برابر ہو تو اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہوگی۔ زکوٰۃ کی مقدار کتنی دینی چاہیے؟ نمبر 1، سونا، چاندی، نقدی اور تجارتی مال پر زکوٰۃ۔ آقا دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری شریف کی یہ حدیث مبارکہ ہے کہ جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اور ان کے مال سے زکوٰۃ لو تاکہ تم انہیں پاک کر دو اور ان کا تزکیہ کر دو۔ اس حدیث کی روشنی میں زکوٰۃ کی شرح 2.5% مقرر کی گئی۔ مثال کے طور پر اگر کسی کے پاس 1,00,000 روپے ہیں تو زکوٰۃ 2,500 روپے ہوگی۔ اگر کسی کے پاس 100 گرام سونا ہے تو 2.5 گرام سونا ہوگی۔ زراعت کے حساب سے کھیتی کی زکوٰۃ۔ نبی کریم آقا دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحیح بخاری شریف میں ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: جب جو کھیت بارش یا چشمے کے پانی سے سیراب ہوں ان میں
عشر 10% ہے، اور جو پانی کھینچ کر سیراب کیے جائیں ان میں اس کا نصف یعنی کہ 5% ہے۔ اگر زمین قدرتی پانی سے سیراب ہو تو 10% زکوٰۃ ادا کرنا ہوگی، اور اگر ز- پانی خود کھینچ کر دیا جائے تو 5% ہوگی۔ صدقہ فطر رمضان المبارک میں لازمی زکوٰۃ۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آقا دو عالم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقہ فطر کو فرض قرار دیا، 1 سا کھجور یا 1 سا جو کے برابر ہے۔ صدقہ فطر ہر مسلمان پر لازم ہے، اور اس کی مقدار 2.5 سے لے کر 3 کلوگرام گندم یا کھجور کے برابر ہوتی ہے۔ زکوٰۃ ہر صاحب استطاعت یا صاحب نصاب پر فرض ہے، یعنی وہ شخص جس کے پاس 6.36 گرام چاندی یا 87.5 گرام سونا یا اتنی ہی قیمت کی نقدی ہو۔ زکوٰۃ کی شرح 2.5% ہے، جو سالانہ بنیاد پر دی جاتی ہے۔ رمضان میں زکوٰۃ ادا کرنا افضل ہے، کیونکہ اس کا اجر کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ رمضان میں صدقہ فطر ہر مسلمان پر واجب ہے، جو غریبوں کی مدد کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ زراعت پر زکوٰۃ کا نصاب 10% یا 5% ہے، جو پانی کے ذرائع پر منحصر ہے۔ لہٰذا رمضان المبارک میں زکوٰۃ اور صدقہ فطر کی ادائیگی نہ صرف فرض ہے، بلکہ اس کا ثواب بھی کئی گنا زیادہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے مال کو پاک کرنے اور اللہ کی رضا کے لیے زکوٰۃ اور صدقات ادا کریں۔ پاکستان میں 2025 کے لیے صدقہ فطر اور خطیہ صوم کم از کم مقدار 220 روپے فی کس مقرر کی گئی ہے۔ یہ مقدار اسلامی نظریاتی کونسل ڈاکٹر راغب حسین نعیمی نے جاری کی۔ صدقہ فطر کی تفصیلات مختلف اجناس کے حساب سے درج ذیل ہیں۔ گندم کی حساب سے 220 روپے فی کس، جو کے حساب سے 450 روپے فی کس، کھجور کے حساب سے 1650 روپے فی کس، کشمش کے حساب سے 2500 روپے فی کس، منقع کے حساب سے 5000 روپے فی کس۔ مخیر حضرات اپنی مالی حیثیت کے مطابق ان میں سے کسی بھی مقدار کا تعین یا انتخاب کر کے صدقہ فطر ادا کر سکتے ہیں۔ فدیہ صوم، روزے کا فدیہ کی تفصیلات۔ اگر کوئی شخص بیماری یا کسی اور معقول عذر کی وجہ سے روزہ رکھنے سے قاصر ہو اور بعد میں قضا ممکن نہ ہو تو اسے ہر روزے کے بدلے فدیہ ادا کرنا ہوتا ہے۔ سال 2025 میں فدیہ صوم کی مقدار بھی صدقہ فطر کے مطابق مقرر کی گئی ہے۔ گندم کے حساب سے 220 روپے فی روزہ، جو کے حساب سے 450 روپے فی روزہ، کھجور کے حساب سے 1650 روپے فی روزہ، کشمش کے حساب سے 2500 روپے فی روزہ، منقع کے حساب سے 5000 روپے فی روزہ۔ اس حساب سے اگر کسی کو پورے رمضان المبارک کے 30 روزوں کا فدیہ ادا کرنا ہو تو گندم کے حساب سے مجموعی رقم 6600 یعنی 6600 220 روپے 30 روزے بنتی ہے۔ صدقہ فطر ہر صاحب استطاعت مسلمان پر واجب ہے، اور اسے عید الفطر کی نماز سے قبل ادا کرنا مستحب ہے، تاکہ مستحقین بھی عید کی خوشیوں میں شامل ہو سکیں۔ فدیہ صوم ان افراد کے لیے ہے جو مستقل بیماری یا بڑھاپے کی وجہ سے روزہ رکھنے سے قاصر ہوں اور مستقبل میں ان کے لیے روزہ رکھنا ممکن نہ ہو۔ مخیر حضرات کو ترغیب دی جاتی ہے کہ وہ اپنی مالی حیثیت کے مطابق زیادہ سے زیادہ مقدار میں صدقہ فطر اور فدیہ ادا کریں، تاکہ زیادہ مستحق افراد مستفید ہو سکیں۔